بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے راجندر سنگھ بیتی کی سوانح پر بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ اسی کے حوالے سے جو معروضی سوالات بن سکتے ہیں اس پر گفتگو کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، بیدی کا پورا نام کیا ہے؟ آپشن اے ہرمندر سنگھ، بی سکھویندر سنگھ، سی رگھویندر سنگھ، ڈی راجندر سنگھ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی راجندر سنگھ، اور پورا نام ہوگا راجندر سنگھ بیدی۔ سوال نمبر 2 ہے، بیدی کہاں اور کب پیدا ہوئے؟ آپشن اے 1 ستمبر 1915، بی 1 جولائی 1917 سیالکوٹ، سی 1 جنوری 1912 کراچی، ڈی 1 دسمبر 1920 میاں والی۔ اس کا صحیح جواب ہے 1 ستمبر 1915 عیسوی لاہور میں پیدا ہوئے تھے۔ آپشن اے بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، بیدی کے والد کا کیا نام تھا؟ آپشن اے میرا سنگھ بیدی، بی ممتا سنگھ بیدی، سی کرما سنگھ بیدی، ڈی ہیرا سنگھ بیدی۔ اس کا صحیح جواب ہے بیدی کے والد یعنی فادر کا نام تھا ہیرا سنگھ بیدی۔ سوال نمبر 4 ہے، بیدی کی والدہ کا کیا نام تھا؟ آپشن اے سیوا دیوی، بی ممتا دیوی، سی سیتا دیوی، ڈی گیتا دیوی۔ تو ان کی ماں کا نام تھا سیوا دیوی، اس لحاظ سے آپشن اے بالکل صحیح جواب ہے۔ واضح رہے کہ یہ JSSC LDC کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں ان دنوں، جبکہ بیدی جہاں جہاں بھی شامل ہیں نصاب کے طور پر وہ لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، بیدی کے والد کس پیشے سے منسلک تھے؟ آپشن اے تعلیق یعنی استاد، بی جج، سی وکیل، ڈی پوسٹ ماسٹر۔ اس کا صحیح جواب ہوگا وہ پوسٹ ماسٹر تھے۔ آپشن ڈی بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، بیدی نے میٹرک کا امتحان کب پاس کیا؟ آپشن اے 1935، بی 1937، سی 1929، ڈی 1931۔ اس کا صحیح جواب ہے 1931، آپشن ڈی، انہوں نے میٹرک یا 10ویں کا امتحان پاس کیا تھا۔ سوال نمبر 7 ہے، بیدی نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان کب اور کہاں سے پاس کیا؟ آپشن اے 1933 لاہور، بی 1931 لاہور، سی 1930 سیالکوٹ، ڈی 1932 لاہور۔ ہم جانتے ہیں کہ 1933 میں انہوں نے لاہور سے میٹرک کا امتحان انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا تھا، اسی لیے انٹرمیڈیٹ یعنی سوال نمبر 7 کا جواب اے ہے 1933 لاہور۔ سوال نمبر 8 ہے، بیدی کی شادی جس خاتون سے ہوئی تھی اس کا نام کیا تھا؟ آپشن اے ہے سوماوتی یعنی ستونت کور، بی میگھاوتی دشینت کور، سی ہے لیلاوتی ہرمنت کور، ڈی ہے ودیاوتی نشینت کور۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کی بیوی کا نام تھا سوماوتی جو مائکے کا نام تھا، اور ستونت کور یہ سسرال کا نام دیا ہوا تھا، اسی لیے آپشن اے بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، بیدی رشتہ ازدواج سے کب منسلک ہوئے یعنی ان کی شادی کب ہوئی؟ آپشن اے 1934، بی 1940، سی 1944، ڈی 1947۔ تو ان کی شادی ہوئی تھی 1934 عیسوی میں، اسی لیے آپشن اے بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، بیدی نے ادبی زندگی کا آغاز کب سے کیا؟ آپشن اے 1930، بی 1934، سی 1939، ڈی 1940۔ تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، بہت سے لوگوں نے الگ الگ باتیں کہی ہیں بیدی کی ادبی زندگی کے حوالے سے۔ اگر 29، 30، 31، 32 ہو تو اس میں دشواری ہو سکتی ہے، لیکن یہاں دشواری نہیں ہوگی، 1930 ہے، اور 1930 ہی ہمیں زیادہ موزوں معلوم ہوتا ہے کیونکہ اسی زمانے میں انہوں نے اپنا ایک نام رکھا تھا محسن لاہوری۔ تو 1930 مان کر ہم لوگ چل رہے ہیں۔
اگر 31-32 آئے گا تو غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایگزامنر اس طرح کے سوالات میں وہ احتیاط برتتے ہیں، تھوڑا دور دور سن اشاعت رکھتے ہیں یا سن کا ذکر کرتے ہیں۔ یہاں آپشن بی اے کو مانتے ہیں ہم لوگ، 1930 عیسوی میں سے انہوں نے ادبی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ سوال نمبر 11 ہے، بیدی ابتدائی دنوں میں کس نام سے لکھا کرتے تھے؟ آپشن اے عالم لاہوری، بی بیدی لاہوری، سی ہمدم لاہوری، ڈی محسن لاہوری۔ اس کا صحیح جواب ہے محسن لاہوری کے نام سے وہ ابتدائی دنوں میں کہانیاں نظمیں لکھا کرتے تھے، بعد میں انہوں نے اپنا نام چینج کیا۔ سوال نمبر 12 ہے، بیدی کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ آپشن اے مہارانی کا تحفہ، بی پیاسی چڑیا، سی بھولا، ڈی لاہور کے لوگ۔ اس میں بھی اختلاف ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دوسرا افسانہ ہے جو غیر مطبوعہ ہے، کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، لیکن بیشتر کتابوں میں یہ دیا جاتا ہے کہ مہارانی کا تحفہ ان کا پہلا افسانہ ہے جو 1931 عیسوی میں شائع ہوا۔ آپشن اے ہم مان کر چل رہے ہیں فی الحال۔ سوال نمبر 13 ہے، بیدی کا پہلا افسانہ کہاں سے شائع ہوا تھا؟ کس میگزین میں شائع ہوا تھا؟ آپشن اے آہنگ گیا، بی شب خون الہ آباد، سی ادبی دنیا لاہور، ڈی اردو دنیا دلی۔ تو ادبی دنیا لاہور یہ زیادہ مقبول ہے، آپشن سی بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، بیدی نے معاشی مسائل سے تنگ آ کر کون سا پریس قائم کیا تھا؟ آپشن اے ہے سنگم پریس، پبلشنگ ہاؤس، بی ایجوکیشنل بک ہاؤس، سی مسلم پریس، ڈی لاہور پریس۔ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے 1946 میں سنگم پبلشنگ ہاؤس کے نام سے ایک اپنا پریس قائم کیا تھا جہاں پرنٹنگ کا کام ہو۔ آپشن اے بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 15 ہے، 1947 میں لاہور سے ہجرت کر کے بیدی کہاں گئے تھے؟ آپشن اے دہلی، بی ہریانہ، سی بمبئی، ڈی شملہ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، شملہ گئے تھے اپنے بھائی کے پاس۔ سوال نمبر 16 ہے، بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ آپشن اے کوک جلی، بی مکتی بودھ، سی شکوہ جواب شکوہ، ڈی دانہ و دام۔ تو ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے دانہ و دام، آپشن ڈی بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، بیدی کا آخری مجموعہ مکتی بودھ کب اشاعت سے ہمکنار ہوا؟ آپشن اے 1965، بی 1970، سی 1977، ڈی 1982۔ ان کا آخری مجموعہ مکتی بودھ کے نام سے 1982 عیسوی میں شائع ہوا تھا، آپشن ڈی بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 18 ہے، بیدی کو پدم شری ایوارڈ کب ملا؟ پدم شری بڑا ایوارڈ ہوتا ہے ہندوستان کا، انہیں کب ملا ہے؟ آپشن اے 1972، بی 1980، سی 1982، ڈی 1984۔ تو پدم شری کا ایوارڈ انہیں 1972 عیسوی میں ملا ہے، اسی لیے آپشن اے بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 19 ہے، بیدی کو 1965 میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ کس کتاب پر دیا گیا؟ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ دیا گیا تھا تو وہ کس کتاب پر ہے؟ آپشن اے دانہ و دام، بی ایک چادر میلی سی ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، ڈی گرہن۔ تو آپشن بی بالکل صحیح جواب ہے، ایک چادر میلی سی۔ اس پر انہیں انعام دیا گیا تھا اور یہ ناولٹ ہے، بعض لوگ اسے طویل افسانہ بھی کہتے ہیں لیکن ناولٹ زیادہ موزوں ہے، بعض لوگ ناول کہتے ہیں۔ سوال نمبر 20 ہے، بیدی کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ آپشن اے 11 نومبر 1984 بمبئی، بی 11 دسمبر 1988 دلی، سی 11 مارچ 1986 لاہور، ڈی 11 فروری 1987 مدراس۔ اس کا صحیح جواب ہے بمبئی میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور بمبئی والا آپشن ہے آپشن اے 11 نومبر 1984۔ تو اس پر ہم لوگ جائیں گے، آپشن اے بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 21 ہے، بیدی ایک مطالعہ کے مصنف کون ہے؟ آپشن اے شمیم حنفی، بی فضیل جعفری، سی قاضی عبدالودود، ڈی وارث علوی۔ بیدی ایک مطالعہ یہ وارث علوی کی مشہور کتاب ہے، آپشن ڈی بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 22 ہے، بیدی کس صدی کے ادیب ہیں؟ آپشن اے 18ویں، بی 19ویں، سی 20ویں، ڈی 21ویں۔
تو 1930 میں انہوں نے لکھنا شروع کیا، یعنی 20ویں صدی کے۔ آپشن سی بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 23 ہے، ذیل میں بیدی کا معاصر کون نہیں ہے؟ معاصر عصر سے ہے، مطلب زمانہ، ایک ہی زمانے کے جو لوگ ہیں ان کو معاصر بولتے ہیں، معاصرین بولتے ہیں، ہم عصر بولتے ہیں، سب ایک ہی طرح کا ورڈ ہے۔ تو کون نہیں ہے؟ اے منٹو، بی کرش چندر، سی بلونت سنگھ، ڈی رحمان عباس۔ منٹو ہیں ان کے زمانے کے، کرش چندر بھی ہیں، بلونت سنگھ بھی ہیں، ڈی رحمان عباس یہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 24 ہے، ایک چادر میلی سی کی صنفی نوعیت کیا ہے؟ ایک چادر میلی سی جو ناولٹ ہے اس کی صنفی نوعیت پوچھ رہا ہے یہاں۔ آپشن اے داستان، بی ناول، سی ناولٹ، ڈی افسانہ۔ تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ ناولٹ ہے، تو آپشن سی بالکل صحیح جواب ہے۔ 25 نمبر ہے سوال، آخری سوال ہے، بیدی کو غالب ایوارڈ کب دیا گیا؟ آپشن اے 1978، بی 1966، سی 1980، ڈی 1984۔ تو راجندر سنگھ بیدی کو غالب ایوارڈ دیا گیا 1978 عیسوی میں نئی دلی سے۔ تو یہ ہو گیا آپشن اے بالکل صحیح جواب۔ اس طرح سے اور بھی کچھ سوالات بن سکتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں ہوں اس طرح کے سوالات بنانے ہیں تو آپ بنائیے، اور امتحانات کی تیاری اسی طرح سے کیجیے۔ کبھی بھی امتحان کے کا اناؤنس ہو سکتا ہے، ہم لوگ دھیرے دھیرے تیاری کر رہے ہیں، لیکن جو ہے صحیح طریقے سے کرتے رہیے۔ پھر ملیں گے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔